بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام نسیم زندگی لے کر آپ کے گھروں میں حاضر ہیں اور یقیناً آج کا بھی پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بالکل سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی، اپنے پیارے ناظرین کی وعلیکم خدمت میں السلام۔ بھی۔ جی بالکل جیسا حسن نے کہا، ایک مزیدار گرما گرم سا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ موضوع ہمارے ہفتے کا بڑا اہم چل رہا ہے، جس میں آپ کا ساتھ ہمیں بہت ضروری چاہیے، اور وہ چل رہا ہے برصغیر پاک و ہند اور اس کے ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ کیسے تھے، کیسے ہیں، تاریخی لحاظ سے اس پہ نظر ڈالیں گے، ثقافتی لحاظ سے اس پہ نظر ڈالیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے خرم، اور ابھی ہم لوگ سب سے پہلے تو چلیں گے ہفتے کے موضوع کے علاوہ، تو آپ کو پتہ چل گیا، ابھی ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے، ایک حدیث دیکھیں گے۔ باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ساتھ میں دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو اس ذریعے روشن بنائیں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن اپنی نماز کی حفاظت کرے اور اسے وقت پر بجا لائے، وہ غافل شمار نہیں کیا جائے گا۔ نماز کی حفاظت کرنا، بہرحال انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ صحیح طور سے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، محفوظ طریقے سے اس کو رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اگر کہیں پہ جا رہا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہاتھ جیب پر رہتا ہے، خصوصاً بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر۔ تو یعنی آپ کو اپنے نماز کی جو حفاظت کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہیں یہ سب، یعنی آپ کو خیال رکھنا ہے ہر جگہ پر اس کو پورے طور سے جو خدا نے کہا ہے اس کے اصول کے مطابق اس کو اتاریں۔ بہرحال آیت اللہ مجتبی تہرانی نے یہ بات کہی تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا یعنی اور نماز کے پڑھنے میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت ہی طویل گفتگو ہے اس سلسلے میں خرم، لیکن بہت ہی دلچسپ ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بیچ بیچ میں اس کے حوالے سے حوالہ دیتا رہوں۔ ایک اور زاویہ بھی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ ایمان کی، جیسے کہتے ہیں نا حفاظت کرنا، کہ مثلا آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں تاکہ آپ کا ایمان بھی سلامت رہے۔ اور یہ حقیقت ہے بہرحال، جیسے ہمارے دین اسلام میں آیا ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے اندر جو انسانیت ہے، اخلاق ہے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے دور رہنے کا اسی لیے تو حکم آیا ہے کہ آپ دور رہیں گے تو آپ اچھے کاموں کی طرف جائیں گے۔ اور ہاں، یہ کچھ لوگ یہ شاید اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی نہیں، ہم جو ہے بالکل آزادانہ سارا کام کریں، نہیں ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، تو انسان ہے، دیکھیں حقیقت کی بات ہے، انسان ہے اور پھسلنے کا چانس ہوتا ہے ہمیشہ، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے دور ہی رہا جائے، بالکل کہ بھئی آپ جائیں ان چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تجربہ کروں گا پہلے، پھر اس سے کچھ سبق حاصل کروں گا، ایکسپیرینس کر کیے بغیر تو میں نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے۔ جب ایک چیز مانی ہوئی ہے معاشرے میں، دین میں، اور اتنے سالوں سے مانی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کو مان لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اپنا ایمان بچا رہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ ان مسائل کا، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت بڑی طرف ہم لوگ، یعنی بڑے مقصد کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اپنے تو ناظرین انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ مختلف مہمانوں سے گفتگو کریں گے اپنے ہفتے کے موضوع کے حوالے سے۔ ایک دو مختصر چیزیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مہمانوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ کے جو مہمان جو تشریف لائیں گے اسٹوڈیو میں، وہ بہت اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی ہاتھ کے اعصابی نظام کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو وہ ہیں ڈاکٹر سعید اسد اللہ ارسلان صاحب، اور ہم لوگ انشاءاللہ اسکائپ پر گفتگو کریں گے۔ جی بالکل، اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروفیسر افتخار درانی صاحب سے بھی ہم رابطہ کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان جو ہیں ہمارے ساتھ، بالکل جیسے حسن نے کہا کہ کلائی سے جو اعصاب گزرتے ہیں، اس کی ایک خاص بیماری بھی ہوتی ہے جس کو کارپل ٹنل سنڈروم کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہی بات رہے گی، اور جی بالکل پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ امید کریں گے آپ کو پسند آئے گا۔ ابھی اگر آپ لوگ تیار ہوں تو چلتے ہیں ساتھ میں ایک ورزش دیکھتے ہیں، اور ورزش کوشش کریں گے کہ ہم لوگ تو خیر نہیں کر سکتے، یہاں پہ تاروں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگ کوشش کریے کہ ورزش کر لیجیے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
سلام به نام خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں امیدوارم که نکاتی که از اپنے قبل ایک اور ورزش کے اسٹیپ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. قشنگ گوش کنید. امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے جتنے اسٹیپس ہیں ان کو اچھی طرح آزمایا ہوگا, ان پہ اچھی طرح کام کیا ہوگا, یعنی آسیب نبینید. اور کوشش کریں کہ اس ورزش کے دوران آپ کوئی اس طرح کی آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو. پاها از زانو شکسته. زمین پہ بیٹھتے ہیں, دونوں ٹانگوں کو موڑ کے, به اندازه عرض لگن پاره باز. اور نه بیشتر و نه کمتر. دونوں پیر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, کھلے ہونے چاہیے, فرم پنجه ها به دلخواه. اور دونوں پنجے جو ہے وہ یا آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق یا نیچے رکھیں, ڈھیلے رکھیں, یا کھینچ کے رکھیں. دونوں ہاتھ آپ پیچھے کی طرف رکھیں گے, با بازدم سانس کھینچیں گے اور پھر سانس چھوڑیں گے. کمر ہماری صاف ہونی چاہیے, کندھے ہمارے صاف ہونے چاہیے. اگر کمر کی مشکل ہے تو آپ تقریباً دیوار سے 10 سینٹی میٹر کے فاصلہ رکھ کے یہ ورزش کر سکتے ہیں. نگه می‌داریم. دم انجام میدیم. سانس لیں گے, با بازدم انقباض شکم کامل پیٹ کو اندر کریں گے سانس لینے کے ساتھ. انجام میدیم. ایک یه بار دفعہ دیگه. اور سانس بازدم سانس انقباض چھوڑیں گے, کامل بدن رو روی زمین استوار سانس کنید. چھوڑیں گے, یه بار دیگه. دم. ایک دفعہ اور سانس انقباض. سانس چھوڑیں گے. حالا دست‌ها رو به طرفین باز می‌کنید. اینو سریع ہاتھ اپنے کھولیں گے. دقت کنید. دیکھیں ہاتھوں کو بالکل سیدھا ہونے چاہیے اور اوپر نیچے نہیں ہو, بالکل سیدھے ہوں. طریق بینیدم. سانس لیں بازدم خیلی آروم با کنترل می‌چرخیم به طرف راست. اور سانس لیتے ہوئے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف گھومیں گے به سمت چپ. اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف گھومیں گے. خودم وسط. سانس لیں گے, بازدم به طرف راست. دقت کنید دست‌ها رو بزنید. دیکھیں آپ بالکل اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں. حدود اشتباه حرکت رو انجام میدن. اگر آپ جو ہے وہ اس ورزش کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے اس اسٹیپ کو تو پرابلم ہوگی. دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اس ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کمر کو بھی موو کریں گے تو اس سے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. یه بار دیگه دست‌ها زمین. ایک دفعہ اور ہم جو ہے وہ زمین پہ ہاتھ رکھیں گے, ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں گے, سانس لیں گے, بازدم چرخش به سمت راست. سانس چھوڑیں گے اور سیدھے طرف مڑیں گے, پھر سیدھے ہوں گے, سمت چپ. پھر الٹی طرف مڑیں گے, خودم بیایم وسط. دست‌ها رو می‌گیریم. دوبارہ سانس لیں گے, پاها رو به جلو باز می‌کنیم. دونوں پیروں کو ڈھیلا چھوڑیں گے, سیدھا رکھیں گے, عرض لگن میں تقریباً اندازه اور پیروں کو دیکھیں آپ ہم کھول کے رکھ رہے ہیں, بالکل ہم نے پیروں کو کھول کے رکھا ہوا ہے. پا رو شکسته نگه داریم. اور اگر آپ پیر کو سیدھا نہیں رکھ سکتے تو اپنے پیروں کو موڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ کمر کو بالکل صاف رکھیں, پیروں کا اندازہ آپ دیکھیں, کمر بالکل صاف ہے. ایک دفعہ اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, ہمارے دوست جو ہے وہ از طریق پیروں کو موڑ کے اس کام کو کریں, انجام دیں گے اس ورزش کو. دیکھیں سانس لیں, ہاتھ اوپر, بدن رو بچرخونیم به سمت راست. سیدھے طرف مڑیں, شکم درگیر دم وسط. بیچ میں آئے, سمت چپ. دوبارہ الٹی طرف, دم. سانس لیں گے, بازدم راست. سانس کو چھوڑیں گے, سیدھی طرف, وسط. بیچ میں, سمت چپ. دوبارہ الٹی طرف. دست‌ها رو دونوں ہاتھوں کو سلیب کے انداز سے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم دوسری موومنٹ انجام دیں گے. دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر رکھیں گے اور سیدھا کریں گے. سانس لیں گے, دست بازدم. کندھے کے اوپر ہاتھ, بازدم دست پشت سر. دوبارہ سانس لے کے سیدھا کریں گے ہاتھ کو, دوبارہ کندھے کے اوپر رکھیں گے, بازدم دست پشت. دوبارہ ہاتھ چھوڑیں, یکی دیگه دم. دوبارہ کندھے پہ رکھیں. بازدم. اب ہاتھوں کو نیچے رکھیں. دست رو پایین. اب ہم دکھاتے ہیں کہ اس ورزش کو آپ کس طرح اس میں آپ یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دیکھیں دست رو برسونیم پشت سر. یہ اس وقت ورزش جو ہے وہ غلط ہو جائے گی جب آپ کے ہاتھ اور کوہنی آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف موو کرے, یا بدن آپ کا ڈھیلا ہو, یا دیکھیں اگر آپ کا ہاتھ بالکل نرسید مهم نیست. سر کے پیچھے نہیں جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن دونوں ہاتھ اور کوہنیاں سیدھی ہونی چاہیے. ہاتھ سیدھا کریں گے, باز دست باز. سانس لیں گے, کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے, دوبارہ اسی طرح ہم جو ہے وہ سیدھی طرف مڑیں گے. دیکھیں پیٹ ہمارا اندر ہونا چاہیے, بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے, اور ہمارا بالکل ہماری کمر موو نہیں کرے گی, اور ہمارے پیر بھی آپس میں نہ مڑیں گے, نہ ان کا دائرہ تنگ ہوگا. اب دوبارہ ہم الٹی طرف مڑیں گے, به سمت چپ. سیدھا, دوبارہ سیدھی طرف, دوبارہ وسط میں, دوبارہ سانس چھوڑیں گے الٹی طرف, بازدم. دوبارہ وسط میں آئیں گے, دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھیں گے اور دونوں پیروں کو موڑیں گے. پشت پا رو میگیریم. کمر رو صاف نگه می‌داریم. دیکھیں آپ جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح اس ورزش کو انجام دیں. کمر ہماری سیدھی ہونی چاہیے, پیٹ ہمارا اندر ہونے چاہیے. در تمام طول حرکت شکم منقبض. دیکھیں یہاں توجہ کریں کہ جس طرح میں آپ کو اسٹیپس بتا رہا ہوں اس طرح ان اسٹیپس کو انجام دیں. آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے, پیٹ اندر ہونا چاہیے. اگر کمر کی مشکل ہے تو آپ پھر دیوار کا سہارا لیں, اور ورزش میں کوئی ایسا اشتباہ نہ کریں, غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی کمر کو یا
किसी और जिस्म के हिस्से को प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। उम्मीद करता हूँ कि आज वर्जिश आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। خسته نباشید. जी नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी और तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। राब्ते का ज़रिया तो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन फिर से नोट कर लीजिए कि facebook.com/SUT मॉर्निंग शो पे आप कोई भी मैसेज जो भेज सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के वाइबर और व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप लोग मैसेज भेज सकते हैं और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो ये नीचे भी थोड़ी देर में नंबर इंशाल्लाह हमारे साथी आपको देंगे, तो उसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इमदादुल्लाह साहब ने, मोहम्मद हुसैन साहब ने, सैयद हसन साहब ने और इसके अलावा हसीब साहब या साहिबा ने हम लोगों को मैसेज भेजी है। हसीब ने यहाँ पर लिखा है कि ख़वातीन के जिल्द के जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे। वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब पर जाके सर्च कर लें तो हम लोग गुज़श्ता वीडियोस डॉक्टर ज़हीर अब्बास वो इसके बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर ज़हीर अब्बास के बारे में बताना चाहूँगा कि तेहरान के बेहतरीन डॉक्टरों में उनका शुमार है। ये तेहरान का जो मरकज़ी जो जिल्द का जो अस्पताल है उसमें काफ़ी अच्छा उनका नाम है, जहाँ तक मेरा इल्म है। बिल्कुल सही आपने कहा हसन, ऐसा ही है। और खुर्रम अभी हम लोग इंशाल्लाह और मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, ये जो आपने कहा मैं इसकी थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ कि जी बिल्कुल ब्यूटी क्लिनिक के मौजू के साथ डॉक्टर ज़हीर अब्बास ने एक बाकायदा पूरा 2-3 हफ्तों पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम किया था और उस पर जो है हम मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात जो हैं जिल्द की उसके ऊपर बात की जा चुकी है। तो आप लोग मेरे ख्याल से अगर ब्यूटी क्लिनिक के उसके नाम से भी सर्च करेंगे तो हमारे फेसबुक पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी मौजूद है। भारत हमारे साथ नाज़रीन डॉक्टर सैयद असदुल्लाह अरसलान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी के शोबे से आपका ताल्लुक है, DPT PhD तेहरान यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ कि कार्पल टनल सिंड्रोम या कलाई से गुजरने वाले आसाब में आने वाली मुश्किलात उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम निकाला आपने। मसरूफ रूटीन आजकल आपकी, मुझे पता है पढ़ाई शढ़ाई का जो है जोर शोर है, थीसिस का आपका काम चल रहा है, शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम लोगों को ये बताएं कि कलाई जो है उसकी थोड़ी सी अगर कैसे, कहाँ से आसाब गुजर रहा है, कहाँ से हड्डियाँ हैं, कहाँ से नसें गुजर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जी इसके बारे में पूरी तरह हम बात करते हैं। जी देखिए, बीमारियां जो होती हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं कि जिन पर जो है हमारा वो कंट्रोल नहीं होता, वो हमारे बस में नहीं होती हैं, तो वो जब लाहक होती हैं, जब हम उनसे दो चार होते हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। अच्छा। लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी जो है लापरवाही की वजह से, बेएहतियाती की वजह से, या यूं कह लें कि जो है हमारी गैर आगाही की वजह से जो है वो हमें लाहक हो जाती हैं, उनका हम शिकार होते हैं। इसी तरह बहुत सारी ये जो बीमारियां हैं, पट्ठों की बीमारियां, असाबी बीमारियां, अब हम सुबह से लेकर शाम तक जो है हरकत में रहते हैं। इस हरकत के नतीजे में जो है वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे जिस्म की हरकत जो है वो सही अंदाज में जब नहीं होती तो उसकी वजह से जो हमारा जिस्म जो है वो तिब्बी मसाइल का शिकार होता है। तो आज हम जिस बीमारी पर, ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, इस पर बात करने जा रहे हैं। ये भी एक तो होता है कि सानवी तौर पर दूसरी बीमारियों की वजह से जो है ये सामने आती है, लेकिन ये भी होता है कि जब हम खास पेशों से जो वाबस्ता लोग होते हैं, जिस तरह मसल तरखान है, किसान है, या फैक्ट्रियों में जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, या जिस तरह मसल मौजूदा दौर में हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइपिंग के नतीजे में जो है ये चूँकि एक रेपिटेशन होती है, तसलसल के साथ जो है उसका तिकरार हो रहा है ख़ास तरह की मूवमेंट का। तो उसके नतीजे में जो है वो जिस्म के ख़ास हिस्से जो है वो मुतासर होते हैं। ये अगर तस्वीर जो है सामने ले आएँ तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, कार्पल लफ्ज जो है, कार्पस हमारे ये जो हाथ है, हाथ के सामने ये हड्डियां होती हैं। अच्छा। तो उसके सामने से ऊपर से जो है एक ट्रांसफर जो है लिगामेंट वो गुजरती है। यानी अगर अभी मैं हाथ को यूं कर लूं तो अभी आप इस इलाके की बात कर रहे हैं, ये देखें, ये जहाँ पे लिखा हुआ है मसल ट्रांसफर जो है कार्पल लिगामेंट है, इसके नीचे हड्डियां हैं, हड्डियां और उस लिगामेंट के अंदर से जो है
وہ ٹینڈون گزر رہے ہیں. ٹینڈون کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ٹینڈون جو ہوتے ہیں وہ پٹھے اور ہڈی کے درمیان جو ایک لنک کا کام کرتے ہیں. اچھا، یعنی پٹھے اور ہڈی کو اگر آپ آپس میں جوڑنا ہے تو ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹینڈن کہیں گے. درمیان میں ٹینڈن ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو لیگمنٹ کہتے ہیں، وہ بھی اگر وضاحت کرتے ہیں. دو ہڈیوں کے درمیان جو ہے. اچھا، دو ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے اب دیکھیں نا جسم میں بہت سارے جوڑ ہیں. اچھا. تو اب جوڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ دو جہاں پہ ہڈیاں آ کے ملتی ہیں تو ہڈیوں کو آپس میں ملانے کے لیے جو ہے وہ لیگامنٹس ہوتی ہیں. اچھا، صحیح، انہوں نے وہ دھاگوں کی صورت میں جو ان کو باندھا ہوتا ہے. اب جو ہے پٹھا اور جو ہڈی ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ٹینڈن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ میرا جس طرح ہاتھ ہے، جو پٹھے ہیں وہ تقریباً یہاں تک آتے ہیں. صحیح، یہاں سے آگے یہ ٹینڈن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو انگلیاں مثلا انگوٹھا میں آگے لاتا ہوں، یہ انگلیوں کی یہ جو موومنٹ ہے ٹھیک ہے، اس طرح یہ سارے ان ٹینڈن کی وجہ سے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ سفید نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس کھینچے ہوئے انگلیوں سے نیچے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹینڈن. ہاں، یہ ٹینڈن ہے. یہ ان انگلیوں کی ہڈیوں کو ملا رہے ہیں ہمارے پٹھوں کے ساتھ. پٹھوں سے جو اوپر سپلائی کے اوپر جو ہے ہمارے اس علاقے کے پٹھے، اس حصے میں جو ہے وہ پٹھے ہیں وہ آگے آ کے ملاتے ہیں. اب اوپر جو ہے وہ ایک لیگامنٹ ہے، اس نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے. دو پٹھوں کے درمیان جو ہمیں سفید نظر آ رہا ہے. بالکل. اچھا. تو اگر فرض کریں مثلا یہ لیگامنٹ نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب یہ انگلی کو یوں کھینچے گا تو یہ یہاں پہ جو جلد ہے یہ اوپر کی طرف آئے گی. یہ جو لمبے لمبے سفید ہمارے پاس ٹینڈن ہے یہ باہر آنے کی کوشش کریں گے. بالکل. قدرت کے ہر جس طرح کی بناوٹ ہے اس میں حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ کارپل ٹنل سنڈروم، صحیح ہے، یہ ٹنل جو ہے یہاں پہ بنتا ہے. اس کے جو سفید آپ کو نظر آ رہا ہے لیگامنٹ، اس کے نیچے ہڈیاں ہیں، درمیان سے جو ہے لیگامنٹ، درمیان سے جو ٹینڈن اور وہ جو ہے نرو ہے وہ گزر رہی ہے. یہ جو آپ کو پیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے یہ نرو ہے. ٹھیک ہے. اب کارپل ٹنل سنڈروم کس وقت ہوتا ہے؟ کسی بھی وجہ سے. اب بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. کسی وجہ سے جب یہ جو ٹنل ہے یہ تنگ ہوتا ہے تو اس نرو پہ دباؤ پڑتا ہے. تو یہ نرو جو ہے میڈین نرو جس حصے کو پھر سپلائی دے رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کی علامتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک سوال آئے، میرے خیال میں سوال ہم پہلے لے لیں اس کے بعد جی اسکن کے حوالے سے آیا تھا وہ صبا صاحبہ کا تھا جو مسقط سے انہوں نے بھیجا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ پوچھا گیا ہے سوال کہ کوئی وزنی کام جب کرتا ہوں تو بعد میں ہاتھ کانپتے ہیں، یا کوئی باریکی کا کام جب کرتا ہوں تو تب ہاتھ کانپتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ حسن. جی دیکھیں اگر تو دونوں ہاتھ کانپ رہے ہیں، صحیح ہے، تو اس کی بہت ساری جو ہے مشکلات ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ایک تفصیلیں جو ہے معائنے کی ضرورت ہے، چیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی جو ہے اس چیز پہ بھی منحصر ہوتا ہے کہ اس جو متعلقہ فرد ہے اس کی عمر کتنی ہے. اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا آپ جو ہے کسی ریپیٹیشن کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے کسی کپ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہاتھ کانپتا ہے یا وہ گرفت مضبوط نہیں رہتی، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اعصابی جو ہے وہ مسئلہ ہے. کیونکہ ایک ہاتھ کی بات ہے. ہاں جی، وہ بہت ساری جو ہے اعصابی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہاتھ کانپتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے مکمل جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے معائنے کے بعد جو ہے اس کو جو بھی متعلقہ فرد جس نے مثلا یہ سوال کیا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی سابقہ جو ہے میڈیکل ہسٹری کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کس اسپیشلسٹ کے پاس ان کو جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ نیورولوجسٹ، اس کو جو اعصابی بیماریاں اس کو نیورولوجسٹ دیکھتا ہوتا ہے، فزیوتھراپسٹ دیکھتا ہے، یا کبھی کبھار جو ہڈیوں سے متعلقہ بیماریاں تو اس کو آرتھوپیڈک وغیرہ دیکھتا ہے. ہاں، ان تینوں میں سے کسی کے پاس بھی چلے جائیں تو ان کو ایک اچھی ہدایت جو ہے ایک تو ڈائریکشن ان کے لیے چونکہ ان کے ہاتھ کامتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہرحال جو ہے کمپلیٹ ہسٹری کے بغیر جب تک جو ہے مریض کی بیمار کی عمر کا نہ پتہ ہو اور یہ نہ پتہ ہو کہ مرد ہے خاتون ہے یا بہت سی اور مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے بہرحال ڈائگنوز ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نیورولوجسٹ کے پاس جائیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. چلیں گے ہم حسن کے پاس اور انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کو ڈاکٹر سید اسد ارسلان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کہ ہمارے دوست کو بھی اپنا جواب بہرحال کسی حد تک مل گیا ہوگا. تو چلتے ہیں ساتھ میں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھے اور دیکھا ہم کہاں کہاں ہم لوگ نہیں ہیں نسیم زندگی والے. اور ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں کا واٹس ایپ اور وائبر پیج آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سوال آپ پوچھیں گے اسی وقت ہم لوگ آپ کا انشاءاللہ فوراً گرما گرم آپ کا جواب ہم لوگ دے دیں گے. چلتے ہیں خرم کے پاس، گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ حسن جی. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ڈی پی ٹی پی ایچ ڈی فزیوتھراپی تہران یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کارپل ٹنل سنڈروم کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر اگر ہو سکے تو یہ جو آپ نے اس کو ڈیفائن کیا کارپل ٹنل سنڈروم کو، کیسے اس کو ایک بار پھر آپ ڈیفائن کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ مختصر طور پہ اگر ہم کہیں کہ یہ جو کلائی کے سامنے یہاں سے جو ٹنل گزرتا ہے، ٹنل بن رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کسی بھی وجہ سے جب دباؤ آتا ہے تو یہاں سے ایک نرو گزرتی ہے میڈین. ٹھیک ہے. تو اس نرو پہ دباؤ آتا ہے. اس دباؤ کے نتیجے میں جو ہاتھ ہے، جس حصے کو جو سپلائی دیتی ہے یہ نرو، یہ جو نرو ہے اس کی سپلائی جو ہے یہ انگوٹھا ہو گیا، یہ والی انگلی، یہ رنگ فنگر، اور یہ والی جو رنگ فنگر ہے یہ آدھی جو ہے، ٹھیک ہے، اتنے حصے کو جو ہے اس کی سپلائی جاتی ہے. یعنی اتنے سے کوئی کنٹرول کہتا ہے اگر سادہ لفظوں میں ہم کہیں. بالکل اس حصے کو جو ہے یہ کنٹرول کر رہی ہے، یعنی اس کی حس کو جو ہے وہ جو بھی احساس ہے کام کرنا جو موومنٹ وغیرہ. تو جب اس نرو پہ دباؤ آئے گا تو اس دباؤ کے بعد کیا ہوگا کہ ایک تو درد کا احساس ہوگا، وہاں پہ بے حسی کا احساس ہوگا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چونٹیاں سی چلتی ہیں، کرنٹ سا لگتا ہے، سو جانا، یہ احساسات سامنے آتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو وہ ایک جو طاقت نہیں رہتی، یا کسی چیز کو تھامتے ہیں تو اس تھامنے کی جو گرفت ہے سادہ الفاظ میں کہہ لیں تو وہ گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو اس طرح جیسے مثلا کوئی چیز دباتے ہیں تو وہ پوری طاقت نہیں رہتی. تو اس طرح کی جو علامتیں ہیں پھر سامنے آتی ہیں. شروع میں اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ابتدائی طور پہ جو ہے اس کی علامات ہلکی ہوتی ہیں، زیادہ جو ہے اس کی شدت نہیں ہوتی، لیکن بتدریج جو ہے اس کی علامات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. شروع میں جیسے درد کا احساس ہے تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی جو ہے متعلقہ فرد جو ہے وہ درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر وہ ہاتھ کو ہلاتا ہے، تو اس ہلانے کے نتیجے میں وہ کسی خاص جگہ پہ جیسے جو ہے وہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے تو وہ دباؤ تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا آرام محسوس کرتا ہے. تو اس طرح کی ساری اب اس کی جو وجوہات ہیں، اب وجوہات بھی اس کی مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے ہم وجوہات پہ جو ہے یہ تصویر سامنے آ گئی، اس پہ بات کریں گے. تو اب چونکہ اس خاص حصے پہ دباؤ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک طرف جو ہے بائیں سائڈ پہ اس نے کہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، دائیں سائڈ پہ جو ہے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب وہاں پہ عین اسی جگہ پہ کلائی کا جو ہے ہاتھ اور وہ جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پہ ایک زاویہ بن رہا ہے جو زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس خاص حصے پہ دباؤ زیادہ پڑ رہا ہے. لیکن اب دائیں سائڈ پہ جو ہے دیکھیں کہ وہ اس نے زاویے کو جو ہے وہ سیدھا کر دیا ہے، تو وہ جو ٹنل ہے اس پہ دباؤ جو ہے وہ کم پڑ رہا ہے. تو نیچے بھی جو ہے نچلی والی تصویر پہ دیکھ لیں تو اس پہ بھی تقریباً وہی چیز سامنے آ رہی ہے. تو ایک خاص حالت میں جب اس کو رکھتے ہیں تو وہ جو ہے دباؤ پڑتا ہے. اب اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹائپس حضرات ہیں یا مثلا اس طرح کے پیشوں سے وابستہ لوگ ہیں، آج کل تو ہم جو ہے خود بھی موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے دونوں ہاتھوں سے استعمال کر رہے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ سلائی کٹائی کا کام جو ہے وہ ہاتھ سے وہ والے کام، یا پھر ترخان وغیرہ یا کسان ہیں، کوئی بھی جو ہے اس طرح کے لوگ ہیں جو مسلسل جو ہے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈومیننٹ ہینڈ ہوتا ہے، جو ہمارا جو ہے طاقتور ہاتھ ہوتا ہے جس کا ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ اس کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین میں ایک تو اس کی یہ وجہ ہوتی کہ خواتین میں وہ جو ٹنل ہے وہ قدرتی طور پر چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بناوٹ اس طرح کی ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دوران حاملگی، پریگنینسی کے دوران بعض مخصوص قسم کے جو مائعات ہیں ان کا جو جسم میں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک جیسے ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہوتا ہے کہ واٹر ریٹینشن وغیرہ جو ہے اس طرح کی، تو اس کی وجہ سے جو ایک پریشر وہاں پہ بلٹ ہوتا ہے، وہ ایک جو دباؤ جو ہے وہاں پہ وہ شدت اختیار کر جاتا ہے. تو اس دباؤ کے نتیجے میں بھی اسی خاص نرو پہ دباؤ پڑنے کے بعد جو ہے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر دو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک طرف آپ نے کہا کہ کچھ خاص قسم کی حرکات کو بار بار کرنا، دوسری طرف ہم یہ تصویر دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ احساس ہو رہا ہے کہ خود
طرز زندگی بہت اس میں بالکل طرز رول ہے۔ زندگی. اب وہی میں نے شروع میں ایک چیز جو ہے ہم نے جب بیماریوں کے متعلق وہ ابتدا کی تھی تو اس میں نے کہا تھا لا علمی یا مثلا ناآگاہی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے طبی مسائل جو ہے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ مثلا فرض کیا چوٹ لگی ہے, چوٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ بھی ایک پریشر جو ہے وہاں پہ بن سکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اگر پتہ ہو کہ ہمارا جو ہے ٹائپنگ کر رہے ہیں, ایک ریپیٹیشن آتی ہے, ایک تسلسل کے ساتھ جو یہ جو ٹینڈن ہے, اب اس حرکت کو تو پٹھے اوپر ہیں, اب یہاں سے اس ٹنل سے جو ہے وہ ٹینڈن گزر رہے ہیں, اب وہ مسلسل اگر خاص ہر حالت میں ہے وہ تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے, وہ جو ہے ایک صحیح حالت میں اس پہ دباؤ جو ہے کم رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اگر ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ تو پھر ہم احتیاط کریں گے, اس کو وقفہ دیں گے, لیکن جن بالکل اس کی پوزیشن جو ہے اس کا زاویہ ٹھیک رکھیں گے. اب جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس بارے میں آگاہ نہیں ہے, تو وہ سمجھیں گے یار تھوڑا سا ویسے جو ہے درد ہو رہا ہے تو اس کو وہ کرتے رہیں گے. اب دیکھیں جو ایک ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے ریپیٹیٹڈ ٹراما جو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ چوٹ لگی ہے تو بار بار لگی ہے. اگر فرض کیا میں اس جو ہے اپنے ہاتھ کو کرسی پہ اس طرح مارتا ہوں, ہلکا سا مارتا ہوں, تو 2-4 دفعہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اسی کو اگر میں 1000 بار یوں لگاؤں تو اب ظاہر کہ یہاں پہ جو درد ہونا شروع ہو جائے گا, وہاں پہ سوزش آئے گی. تو یہ سارے اس طرح کے جو مسائل کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر سید اسداللہ ارسلان, ڈی پی ٹی پی ایچ ڈی تہران یونیورسٹی, فزیو تھراپی کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے. کارپل ٹنل سنڈروم کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے, گفتگو آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہم چلیں گے حسن کے پاس. جی حسن. بہت بہت شکریہ خرم, بس ہم لوگوں کو ساتھ میں ایک وقفہ لینا ہے اور پھر واپس چلیں گے گفتگو حصے کی طرف. اور بہرحال آپ سب کا شکریہ جو لوگ پیج ہم لوگوں کا لائک کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کو مختلف قسم کے جو پیغامات بھیج رہے ہیں وائبر اور واٹس ایپ پہ, آپ تمام لوگوں کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین میں سے کسی سے رابطہ بھی برقرار ہو جائے ٹیلی فون کے ذریعے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. میرا کچھ نئے بریکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. میرا بہت خوبصورت چیزیں آپ کو ہم دکھا, ہاں میرے رنگ برنگے اور بہرحال نسیم زندگی, ایسا لگتا ہے واقعی کوئی نسیم چل رہی ہے. ہم لوگوں کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے, آپ لوگ چینل تبدیل کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی. چلتے ہیں خرم کے. بہت شکریہ. جی بالکل حسن. جی ناظرین آپ کو پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گفتگو کے حصے میں, اور بتاتے چلوں ڈاکٹر سید اسداللہ ارسلان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہماری گفتگو چل رہی ہے کارپل ٹنل سنڈروم کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب مختصر وقت ہمارے پاس رہ گیا, کیا آپ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کیسے اس سے بچا جائے, یا اگر کسی کو مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ کیا کیا کرے؟ دیکھیں اگر کسی کو مسئلہ ہے وہ تو فوری طور پہ جو ہے اس کے متعلقہ جو شخص ہے, متعلقہ معالج جو ہے اس سے رجوع کرے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. وہ کسی اعصابی جو ہے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کہ جو دوسری بیماریاں ہیں. اب یہ مسئلہ جو ہے ثانوی طور پہ بھی, جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ بہت ساری جس طرح آرتھرائٹس ہے, اور بھی بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں, جیسے ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے, تو ثانوی طور پہ جو ہے یہ سامنے آتا ہے. ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے, موٹے افراد میں یہ چیز سامنے آتی ہے. تو اپنے طرز زندگی کو جو ہے وہ اس میں تبدیلی لائیں. تو اب جو ہے علاج کے طور پہ جو ہے شروع میں یہی کرواتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو شروع میں ریسٹ دیتے ہیں. جس طرح یہ تصویر سامنے آئی ہے کہ اگر فرض کیا شدید درد ہو رہا ہے اور درد جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے, شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اگر درد ہو رہا ہے تو اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے. اگر ریسٹ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر NSAIDs وغیرہ جو ہے نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو ہیں, جس طرح ایسپرین ہو گئی, بروفین, اس طرح کی ہلکی پھلکی, تو وہ استعمال کروائی جاتی ہیں. اگر پھر بھی درد کنٹرول نہیں ہوتا تو فزیو تھراپی تو خیر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اس کا جو ہے, چونکہ وہ تو بہت ضروری ہے کہ ایک تو اس حالت سے باہر لانا, اسٹریچنگ وغیرہ کروا کے, یا اس کی مختلف طرح کی موڈیلٹیز وغیرہ ہوتی ہے, اس سے درد بھی کنٹرول ہوتی ہے. لیکن اگر درد شدید ہو تو شاید وہ چیزیں جو ہے وہ کام نہ دیں, تو پھر اس طرح یہ جو کورٹیزون جو انجیکشن وغیرہ ہے اس طریقے سے پین کلر ٹائپ, تو اس سے درد کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اگر پھر بھی جو ہے وہ چیز بالکل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا پریشر جو ہے ضرورت سے زیادہ ہے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہڈی کی خاص موومنٹ ہے, جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہڈی بڑھ جاتی ہے, اس میں خاص طرح کا ابار آتا ہے, اس کی وجہ سے ہو, یا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں ہڈیاں, بالکل
یہ مسئلہ بھی ہو Dislocation. سکتا ہے. جی. تو یا پھر وہاں پہ عجیب طرح کا جو ہے وہ پریشر جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر وہاں پہ سرجری جو ہے وہ ضروری ہو جاتی آخری ہے. آپشن ہے. بالکل آخری آپشن کے طور پہ پھر سرجری سے یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے بھی جو ہے اس چیز پہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے تو اس پریشر کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ فزیو تھراپی سٹارٹ کی جاتی ہے تاکہ اس کی جو نارمل موومنٹس ہیں حرکات جو ہے اس کو لیا جائے, اس کی جو طاقت ہے اس کو مضبوط کیا جائے, جو پٹھے ہیں اپنی جو ہے اپنی اصل حالت سے جو ہے وہ کہتے ہیں اٹرافی وغیرہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کمزوری کو پھر دور کیا جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر سید اسد الارسلان صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا بڑا اہم موضوع تھا اور بہرحال آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی, اور بہرحال اس کا تعلق تھوڑا سا طرز زندگی سے بھی ہے, اور بہرحال فزیو تھراپی کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واپس آپ کا ہاتھ بالکل اسی نارمل حالت میں پہنچ سکے تو اس میں آپریشن کے بعد, یا اگر آپ اس کو ریسٹ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ فزیو تھراپی کا بھی کام جاری رکھیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. شکریہ. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا. ویسے اس کا مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پر جیسے تصویر میں بھی تھا کہ ماؤس یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہ نہ ہو کہ مثلا جو چیز رکھی ہوئی ہے بس اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں یا سستے کے چکر میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ سستے میں مل رہا ہے بس لینا ہے ہر حال میں اس کو, بلکہ اپنے ہاتھ کے مطابق اور یہ صحیح طرز اس کو بہت سی چیزیں ہیں حسن, یعنی یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ٹیبل ٹینس لوگ کھیلتے ہیں, کھیل میں آپ نے خیال رکھنا ہے, آپ جب کہیں بیٹھتے ہیں ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہیں تو وہاں پر پریشر پڑتا ہے, خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں کیونکہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. بہت سی چیز یہ یعنی لائف سٹائل سے ایک جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جیسے مثلا کہا جاتا ہے اسکرین پر سے اب جو ہے وہ 20-20-20 اور کا ایک فارمولا بتایا تھا, میرے خیال میں ہم نے لوگوں کے کسی مہمان نے بتایا تھا, تو اس میں ہاتھ کے لیے بھی یہی سب ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہوگا. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. چلتے ہیں ابھی ساتھ میں ایک نیا حصہ ہم لوگوں کے ساتھیوں نے تیار کیا ہے آپ لوگوں کے لیے پانی اور چائے کے حوالے سے, وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خوبصورتی اور زیبائی کے خدا کے نام سے پروگرام ہنر سیکھیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم آپ کو روایتی طریقے سے کاغذ کو رنگنا سکھائیں گے کہ جسے اصطلاح میں کاغذ آپ چائے کہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور آپ اس سے استفادہ کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ہنر سیکھیے. قدیم زمانے میں آرٹسٹ، نقاش، مصور اور خطاط جس کاغذ پر نقاشی یا کتابت کرتے تھے اس کے بیک گراؤنڈ کو مناسب بنانے کے لیے کاغذ کو رنگ کرتے تھے. ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ کاغذ روایتی طور پر ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے اور کاغذ کے اوپر کچھ داغ دھبے رہ جاتے تھے, اس لیے آرٹسٹ دیسی رنگوں سے اپنے کاغذ کو رنگتے تھے کہ جس سے کاغذ خوبصورت اور رنگین ہو جاتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے رنگ استعمال کرتے تھے. دیسی رنگ. فطرت میں موجود دیسی اور گیاہی رنگ اولین رنگوں کے عنوان سے قالینوں کی رنگائی اور اس کے بعد کاغذوں کو رنگنے اور بعض اوقات جانوروں کی کھالوں کو رنگنے میں استعمال ہوتے تھے, اور یہ ایران میں رائج تھے. دوسرے بہت سے ملکوں کے مسلمان آرٹسٹوں نے ایرانی آرٹسٹوں کی تقلید اور پیروی کرتے ہوئے اس ہنر اور طریقے کو سیکھا, اور آج یہ آرٹسٹوں اور ہنرمندوں کے درمیان آب چائے کے نام سے مشہور ہے. میں نوجوان دوستوں سے کہ جو میرے ساتھ ہیں اور اتفاقاً دونوں کا نام رضا ہے, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے پودے اور جڑی بوٹیاں ہیں کہ جنہیں رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کون سے پودوں اور بوٹیوں کو جانتے ہیں کہ جنہیں رنگنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اخروٹ چھلکا ہے اور اخروٹ کے پتے بھی ہے, میرا خیال ہے زعفران کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ رنگ بہت مہم ہے. اور آپ بتائیے. انگور کے پتے. انگور کے پتے کہ جسے فارسی میں برگمو یا تات کہتے ہیں. گل رنگ بھی ہے. جی گل رنگ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. گل رنگ ایک ایسا مادہ ہے کہ جسے قالینوں کی رنگائی میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے پیلے اور مالٹے رنگ حاصل ہوتے ہیں. ہم نے آج یہ کام کیا ہے اور ہم یہ دہرانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کام انجام دیا ہے.
تاکہ ہم یہ مرحلہ اور اس کے بعد کا مرحلہ جاری رکھیں۔ گل رنگ کو 3 یا 4 گھنٹے تک پانی میں بھگوئیں گے، تقریباً آدھا گھنٹہ ابالیں گے، اور جب یہ محلول تیار ہو جائے تو اسے ایک سینی میں ڈالیں گے، تو اس طرح کا رنگ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر جس سفید کاغذ کو ہم رنگنا چاہتے ہیں اسے اس میں ڈالیں گے، اور ایک چھوٹا کاغذ لیں گے اور اسے جو ہے وہ رنگیں گے، تاکہ تھوڑی مدت میں وہ رنگ ہمیں صحیح طور پر حاصل ہو جائے۔ اب میں اپنے دوستوں سے چاہوں گا کہ وہ اس کا طریقہ آپ کو سکھائیں اور آپ کے سامنے وضاحت کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ جناب رضا سے میں پوچھوں گا کہ وہ ایک کام انجام دیں اور وضاحت کریں، حتیٰ آپ اٹھ کر ہمیں ایک کام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ سفید کاغذ کو اس طرح اس پانی پر رکھیں گے کہ اندر ڈوب نہ پائے۔ جی، سفید کاغذ کو اس طرح پانی کے اندر ڈالیں گے، تھوڑا سا دبائیں گے اسے۔ ہم آگمت کریں تو اب کیا ہوگا اس میں، اس صورت میں کیا ہونے والا ہے؟ اس کاغذ پر گل رنگ کا رنگ آ جائے گا اور یہ کلرفل ہو جائے گا، بالکل پرنٹڈ۔ کیا ہوگا اس میں اس صورت؟ کچھ ہوگا تو نہیں، صرف کلرفل ہو جائے گا یہ کاغذ۔ جی ہاں، فوری رنگ آ جائے گا یا دیر میں آئے گا؟ جلدی آئے گا۔ اگر ہمارا رنگ گاڑھا ہوگا؟ جلدی آئے گا۔ جی، جلدی آئے گا۔ اور اگر ہمارا رنگ پتلا اور پھیکا ہوگا تو زیادہ دیر لگے گی۔ ان کاغذوں کے چند نمونے ہم یہاں پر انجام دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام انجام دیں۔ اس طرح اسے پانی پہ ڈالیں گے تاکہ ایک کلرفل پانی میں ڈوب جائے۔ ہمارے عزیز ساتھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کاغذ پر جمع ہو جاتا ہے اور بعد میں ہلکے رنگ ہمیں بہت خوبصورت کاغذ دیتے ہیں کہ جنہیں ہم خطاطی یا مصوری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ہلکا رنگ ہے وہ صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہم نے پہلے یہ کام انجام دیا ہے اور ہمارے کاغذوں کے نمونے تیار ہیں۔ میں آپ کو یہ کاغذ دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے رنگین محلول اور مائع میں 3 سے 4 گھنٹے رہنے کے بعد اس کاغذ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے کاغذ کو جب پانی سے باہر نکالا تو اسے خشک ہونے دیں، اور اگر اس پر سلوٹیں پڑ گئیں تو آپ اسے جو ہے استری یا پریس کر سکتے ہیں تاکہ سلوٹیں ختم ہو جائیں۔ ان کاغذوں کو ہم نے گل رنگ کے پھول سے رنگ کیا ہے۔ رضا، مجھے بتائیے کہ ان کاغذوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس پر پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی نقاشی کا پس منظر ہو؟ جی، اچھے اچھے پھول، بوٹے وغیرہ سب بنا سکتے ہیں، یا یہ کہ جو کام رکھا ہوا ہے تو اس کے بیک میں جو ہے یہی پس منظر ہو۔ جی، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہمارے قدیم آرٹسٹوں کے کام کا حصہ ہے کہ وہ کاغذوں کو رنگ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ قدیم آرٹسٹ سلطنتی دربار میں کتابوں اور دیگر نسخوں میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ یہ جو کام ہوتا تھا ایک طرح سے یعنی رنگرزے کاغذ اسے کہا جاتا تھا۔ قدیم آرٹسٹ سلطنتی دربار میں کتابوں اور دیگر نسخوں میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ ان آثار کے بارے میں بھی وضاحت کر دوں کہ یہ نقاشی عصر حاضر میں بھی کی جاتی ہے کہ اسے گل و مرخ کہتے ہیں، اور اس کا نام مرگ اسکندر ہے۔ یہ صفوی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کل اگر آپ فن و ہنر کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں تو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو میں نے اس پروگرام کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اور اتفاقاً اسی رنگ سے یعنی گل رنگ سے ایک تشعیری پینٹنگ تیار کی گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا رنگ آیا ہے، اور یہ بازار میں موجود چھپائی کے رنگوں کی طرح نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا رنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کاغذ کو خوشنویسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہم چیز جو آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے، ان دونوں کے آپس میں ہم آہنگی ہے جو آپ کاغذ کی رنگائی اور سیاہی میں استعمال کرتے ہیں۔
यहाँ पर भूरा रंग पस मंज़र के साथ बहुत हम आहंगी रखता है और यहाँ हमने एक रंग के साथ भी काम किया है। इस तरीक़े को तशहीर कहते हैं कि जो इस्लामी फ़न हुनर में बहुत कदीम माजी का हामिल है। जैसा कि आप ख़ुद भी जानते हैं कि हाथ से तभी तौर पर जो रंग किया जाता है, जैसे ही आप चाहे, तो ये आपके काम को बहुत खूबसूरती अता कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रविश और तरीक़े से इस्तेफ़ादा करेंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश और सलामत रहिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि ये हिस्सा आप लोगों को पसंद आया होगा और हम आपको बताते चलेंगे इस वक्त हमने अपने फेसबुक पेज पर यानी facebook.com/SUT मॉर्निंग शो पर इमदादुल्लाह साहब ने कुछ अर्से कबल हम लोग के लिए एक तस्वीर भेजी थी, वो हमने लगाई है। उसकी एक खास वजह है, आप लोग देख सकते हैं, लाइक करना चाहें लाइक कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कहाँ पे मेरा मुकाबला है, लेकिन इनाम कुछ नहीं मिलेगा लेकिन मुकाबला होगा आप लोगों का। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हम लोगों के मुश्तरका सकाफत है उस पर ख़ास तवज्जो देने की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्तलिफ इमारतें होंगी, हो सकता है आपके घर के आसपास हों, एक खंडर में तब्दील हो गई हों, लेकिन आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में मालूमात तो कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो बज़ाहिर खंडर जो है वो आपके तारीख का, आपकी शख्सियत का, आपके मुआशरे का एक अहम जुज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हम लोगों को यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी जगहों पर, मैं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा था हिंदुस्तान में, अक्सरियत लोगों को अब नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में 800 साल फारसी ज़बान जो है वो ऑफिशियल जबान जिसे कहा जाता है वो राइज रही है। इस सतह पे कि वो जैसे आजकल जो अंग्रेजी का जोर है और दौरा है, उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ फारसी पढ़ा लिखा तबका जो कानून के काम में था वो तो फारसी ही फारसी था। आजकल भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में दोनों में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो हम लोगों के मुश्तरका मीरास हैं वो तमाम चीज़ें फारसी में हुआ करती। बिल्कुल सही। और बहुत ज़्यादा तासीर थी, लेकिन क्यों आजकल भूल गए, इसके ऊपर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम लोग वाकई आप लोगों से माजरत खाएं कि हम लोग का राब्ता नहीं हो पाया अपने अजीज मेहमान से जो इस्लामाबाद स्टूडियो में जिनको तशरीफ लाना था, इफ्तिखार दुरानी साहब को। बहरहाल इंशाल्लाह, लेकिन आपका इसके बारे में इस चीज़ के बारे में अगर आपकी कोई राय हो तो हम लोग को ज़रूर बताइएगा। हम लोग बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। हम लोग जरूर मैं यहाँ पर नाजरीन को बता दूं हसन के कल हमारे साथ इंशाल्लाह डॉक्टर इमरान खान होंगे, PhD फार्माकोलॉजी तेहरान यूनिवर्सिटी से, और आंखों में डाली जाने वाली दवाइयाँ, मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल, उसके सिलसिले में बात करेंगे। और इसके अलावा दिल्ली स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ऐनुल हसन साहब। प्रोफेसर ऐनुल हसन है, ये JNU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, फारसी अदब और बहरहाल जो कवानीन होते ज़बान के। तो बहरहाल कल हम लोग का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, यकीनन अच्छा प्रोग्राम रहेगा। आज का तो अच्छा ही था वैसे। तो हमें इजाज़त दीजिए। फर्जंद रसूल हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि मोमिन अपनी नमाज की हिफाजत करे और उसे वक्त पर बजा लाए, वो गाफिल शुमार नहीं किया जाएगा। नमाज की हिफाजत करना, बहरहाल इंसान के पास जो चीज़ होती है, माल होता है, कुछ भी होता है, वो सही तौर से उसको छुपा के रखता है, महफूज तरीके से उसको रखता है, कोशिश करता है कि अगर कहीं पे जा रहा है तो वो हमेशा एक हाथ जेब पर रहता है, खुसूसन भीड़ भाड़ की जगहों पर। तो यानी आपको अपने नमाज की जो हिफाजत करनी है, देखना है कि कहाँ पे हैं, ये सब यानी आपको ख्याल रखना है। हर जगह पर उसको पूरे तौर से जो खुदा ने कहा है उसके उसूल के मुताबिक उसको उतारें। बहरहाल आयतुल्लाह मुश्तबा तेहरानी ने ये बात कही थी कि नमाज की हिफाजत करना
یعنی اور نماز کے پڑھنے میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. بہت ہی طویل گفتگو ہے اس سلسلے میں خرم, لیکن بہت ہی دلچسپ ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بیچ بیچ میں اس کے حوالے سے حوالہ دیتا رہوں. ایک اور زاویہ بھی ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے, وہ یہی ہے کہ ایمان کی جیسے کہتے ہیں نا حفاظت کرنا, کہ مثلا آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں تاکہ آپ کا ایمان بھی سلامت رہے. اور یہ حقیقت ہے بہرحال جیسے ہمارے دین اسلام میں آیا ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہمارے اندر جو انسانیت ہے, اخلاق ہے, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان سے دور رہنے کا اسی لیے تو حکم آیا ہے کہ آپ دور رہیں گے تو آپ اچھے کاموں کی طرف جائیں گے. اور ہاں یہ کچھ لوگ یہ شاید اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی نہیں ہم جو ہے بالکل آزادانہ سارا کام کریں, نہیں ہمارا ایمان مضبوط رہے گا, تو انسان ہے, دیکھیں حقیقت کی بات ہے, انسان ہے اور پھسلنے کا چانس ہوتا ہے ہمیشہ. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے دور ہی رہا جائے. بالکل کہ بھئی آپ جائیں ان چیزوں کو, وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تجربہ کروں گا پہلے پھر اس سے کچھ سبق حاصل کروں گا, ایکسپیرینس کر کیے بغیر تو میں نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے. جب ایک چیز مانی ہوئی ہے معاشرے میں, دین میں, اور اتنے سالوں سے مانی جا رہی ہے, تو میرے خیال میں اس کو مان لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اپنا ایمان بچا رہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ ان مسائل کا چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت بڑی طرف ہم لوگ یعنی بڑے مقصد کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی اپنے. تو ناظرین انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ مختلف مہمانوں سے گفتگو کریں گے اپنے ہفتے کے موضوع کے حوالے سے. ایک دو مختصر چیزیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور مہمانوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ کے جو مہمان جو تشریف لائیں گے اسٹوڈیو میں, وہ بہت اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے, یعنی ہاتھ کے اعصابی نظام کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. تو وہ ہیں ڈاکٹر سعید اسد اللہ ارسلان صاحب, اور ہم لوگ انشاءاللہ اسکائپ پر گفتگو کریں گے. جی بالکل, اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروفیسر افتخار دورانی صاحب سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر سید اسد اللہ ارسلان جو ہیں ہمارے ساتھ, بالکل جیسے حسن نے کہا کہ کلائی سے جو اعصاب گزرتے ہیں اس کی ایک خاص بیماری بھی ہوتی ہے جس کو کارپل ٹنل سنڈروم کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بات رہے گی. اور جی بالکل پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ امید کریں گے آپ کو پسند آئے گا. تو ابھی اگر آپ لوگ تیار ہوں تو چلتے ہیں ساتھ میں ایک ورزش دیکھتے ہیں, اور ورزش کوشش کریں گے کہ ہم لوگ تو خیر نہیں کر سکتے, یہاں پہ تاروں میں بندھے ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگ کوشش کریے کہ ورزش کر لیجیے, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. با سلام به نام خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں امیدوارم که نکاتی از اپنی ایک اور ورزش کے اسٹیپ کے ساتھ آپ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم. پروگرام نسیم زندگی لے کر آپ کے گھروں میں حاضر ہیں, اور یقیناً آج کا بھی پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے گا. بالکل سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی, اپنے پیارے ناظرین کی خدمت میں بھی. جی بالکل جیسا حسن نے کہا, ایک مزیدار گرما گرم سا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. موضوع ہمارے ہفتے کا بڑا اہم چل رہا ہے جس میں آپ کا ساتھ ہمیں بہت ضروری چاہیے, اور وہ چل رہا ہے برصغیر پاک و ہند اور اس کے ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. کیسے تھے, کیسے ہیں, تاریخی لحاظ سے اس پہ نظر ڈالیں گے, ثقافتی لحاظ سے اس پہ نظر ڈالیں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے. یقیناً ایسا ہی ہے خرم. اور ابھی ہم لوگ سب سے پہلے تو چلیں گے ہفتے کے موضوع کے علاوہ, تو آپ کو پتہ چل گیا, ابھی ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے, ایک حدیث دیکھیں گے. باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, ساتھ میں دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو اس ذریعے روشن بنائیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.